ایک صاحب نے سوال کیا کہ مجھ کو وساوس بہت آتے ہیں اور وساوس کا میرے اوپر ایسا غلبہ ہو چکا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور وہ وساوس جو ہیں وہ ایمان سے متعلق بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ میں اپنی ساتھ ایک فائٹ کرتا رہا ہوں اتنے سالوں سے، تو اس سے میرا دماغ پہ بہت برا اثر ہوا ہے، اور یہ کیفیت آ چکی ہے کہ کبھی کبھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اور انہی وساوس میں ایسے وساوس بھی ہیں، یعنی ایمانی وساوس تو ہیں ہی، اس کے علاوہ ایسے وساوس بھی آتے ہیں کہ شاید میں نے آج اپنی بیوی سے جو بات کر رہا تھا تو ان باتوں میں نے شاید اس کو طلاق دے دی ہے، تو کیا وہ طلاق ہو گئی ہے اور میں اس سچویشن میں کیا کروں؟ بہت ایک کنسرننگ سٹیٹ ہے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کنسرن ہیں۔ کچھ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں وساوس آتے ہیں، اور کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پہ نہیں لا سکتے، اور ہم اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں بجائے اس کے کہ ہم ایسے الفاظ زبان پر لے کر آئیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ یعنی واقعی تمہاری کیفیت ایسی ہے کہ تمہیں وہ وساوس اتنے برے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ وسوسوں سے پریشان ہو، ورنہ ایمان نہ ہوتا تو وسوسوں سے پریشان کیوں ہوتے؟ دیکھیں، شیطان موجود ہے، شیطان کا کام ہی ہمیں بے چین کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ایمان کے جذبات کے ساتھ، ایمان کی کیفیات کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا حکم مانتے رہیں، ایک پرسکون زندگی گزاریں اور پھر اسی میں دنیا سے چلے جائیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم بے سکونی کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کریں، تو اس کے لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امتحان یہ آتا ہے کہ وہ اجازت مل جاتی ہے، سمجھیں، شیطان کو کہ وہ وسوسے ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ان وساوس کو لے کر اس کے اوپر کوئی شیطانی کام کرتا ہے کہ ان وساوس سے پریشان ہو کے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی غلط ایکشن نہیں لیتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا امتحان ہے بیسیکلی۔ بہت لوگوں پہ امتحانات آتے ہیں، بڑی طرح کے امتحانات آتے ہیں۔ کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے اور مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے امتحانات ہیں، اور یہ آپ کا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہو سکتا ہے کہ وساوس ہمیں آتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے امتحان، دوسرا ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، طہارت میں نہیں رہتے، تو شیطان کو ہمارے اوپر غلبہ پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اصل میں ہم نے خود سے اپنے اوپر یہ شیطان کو طاری کر لیتے ہیں، کیونکہ جو پروٹیکشن ہوتی ہے، جو پناہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہوتی ہے شیطان سے، تو وہ ہم پروٹیکشن کو خود سے جانے دیتے ہیں۔ یعنی طہارت میں نہیں رہتے، جنابت میں رہتے ہیں، خواتین حیض کی کیفیت سے باہر نہیں نکلتی جب وہ ختم ہو جاتا ہے ان کا حیض، نماز جیسے میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ تو یہ ساری پروٹیکشنز ہیں صبح شام کی، جو مسنون اذکار ہیں، جو حفاظت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ان کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو شیطان
ہم پہ غالب آ جاتا ہے، پھر وسوسے آتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب چیزیں کر رہے ہوں، لیکن شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے کچھ وقت میں، کچھ عرصے کے لیے شیطان کو ہمارے اوپر غلبہ دینے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم وسوسے ڈال کے دیکھ لو، یہ میرا بندہ ہے، تو دیکھو تمہارے وسوسوں سے پریشان تو ہوتا ہے، لیکن نہ مجھ کو چھوڑتا ہے، نہ میرے دین کو چھوڑتا ہے، نہ میرے احکام کو چھوڑتا ہے، اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر وساوس پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پریشان ہے، تو یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے. تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے اندر ایمان ہے. یہ جو ایمانی وسوسے آ رہے ہیں، بالکل فکر نہ کریں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اندر ایمان کی کمی یا ایمان کا نہ ہونا ہے، بلکہ یہ ایمان کا ہونا ہے. کیا پریشان ہے؟ پلیز اس کے اوپر بھول جائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. بالکل فکر نہیں کریں. آپ کے اندر ایمان ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر ایمان ہے، اور اسی لیے آپ کے اندر یہ پریشانی ہوئی. دوسرا، اصل میں چونکہ اس کو ٹیکل ٹھیک نہیں کیا گیا. ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جب وساوس بہت آتے ہیں اور ان کو ٹیکل ٹھیک نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ وسوسوں کی بھرمار اور ہوتی رہتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان، ظاہری بات ہے، جب مینٹل ٹینشن ہے، اتنے وسوسے آ رہے ہیں، تو جب انسان کا برین جو ہے مینٹل سٹریس ہوتا ہے، برین ایک سٹریس میں چلا جاتا ہے، تو آف کورس بڑا نیچرل ہے کہ ایک برین سٹریس کی کیفیت کے اندر انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے. پھر اس کو چیزیں بھول سکتی ہیں، اور پھر ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے انہیں وسوسوں میں کہ انسان کچھ چیزیں کہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اینی وے بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کی وائف نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو یہ آپ کے وساوس ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے. تو آپ کا یہ خیال، وہم، وسوسہ ہی ہے. اور آپ نے بھی یہی کہا کہ میں تو نارمل باتیں کر رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایسے الفاظ کا استعمال کر لیا ہے. آپ ان وسوسوں کو اگنور کریں، الا یہ کہ آپ کی وائف خود سے کہیں کہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے. رائٹ؟ تو بالکل فکر نہیں کریں اس کی بھی. یہ بھی شیطانی وساوس ہے، آپ کو بس تنگ کر رہا ہے. اب بات یہ کرنا کیا ہے؟ تو پلیز اس کے لیے ایک چیز تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ان وساوس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں. پلیز ان وساوس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کوئی ایسی غلط باتیں نہیں کہہ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ خود پریشان ہیں، آپ نے ایسی باتیں نہیں کی ہیں. اگنور کر دیں. اگلی دفعہ ایسا وسوسہ آئے کہ میں نے اپنی بیوی کو شاید یہ کہہ دیا، شاید میرے زبان سے کفری الفاظ نکل گئے، شاید پتہ نہیں ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کو بالکل اگنور کر دیجیے. یہ نمبر 1 چیز ہے، بہت ضروری ہے. آف کورس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت دیں. صبح شام کے اذکار پلیز ضرور کریں، جو مسنون اذکار ہیں. خاص طور کے اوپر تینوں جو معوذات ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس. یہ 3 دفعہ صبح و شام، یعنی صبح فجر کے بعد، اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، اور رات کو سوتے ہوئے. یہ 3 دفعہ اپنی یہ تینوں جو صورتیں ہیں پڑھنی ہے. اور رات کو خاص طور پہ سوتے ہوئے آپ نے 2 کام کرنے ہیں. وضو کر کے سونا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے، اور یہ تینوں صورتیں جو میں نے آپ کو عرض کی، ان کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے سارے جسم پہ مل لیں. یہ مسنون ذکر ہے، یہ مسنون طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ بھی ہے، اور ان کا حکم بھی ہے. آیت وضو کے اندر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، اور ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے سارے جسم پر پھیر کر سوئیں. اور رات کی جو دعا ہے مسنون، انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے چھٹکارا حاصل دیں. اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیں، اس سچویشن سے. یقین کے ساتھ دعا مانگیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. انشاءاللہ اگر یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پلیز استغفار کی بھی کثرت کیا کریں، صبح شام استغفار. اور استغفار جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا، تو اس کا مطلب ہے معافی مانگنا. معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ
گناہوں سے بچیں اور جو غلطی ہو جائے اس سے اللہ سے معافی مانگیں. انشاءاللہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور درود شریف بھی صبح و شام اس کی بھی کثرت کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو میں نے جو باقی معوذات بتائے اور رات کے کچھ اعمال بتائے، اس کے علاوہ میں نے جو ایڈیشن کی ہے اس وقت وہ استغفار اور درود شریف کی ہے. اور جب استغفار کریں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ نہ کریں، ہو جائے تو استغفار کریں، اور ویسے بھی استغفار کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ ایک جس سچویشن میں اللہ کی طرف سے ایک امتحان آئے ہیں، جس سچویشن میں آپ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو جلد صحت یاب کریں. یہ ایک روحانی بیماری ہے سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اس پہ بہت آپ کو اجر عظیم ملے.